السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میک ویڈیوز اور آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی جھیل کی کہانی کی طرف جو کبھی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، مگر آج وہ ایک نمکین صحرا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ارل سمندر کی۔ قازقستان اور ازبکستان کے درمیان واقع اس جھیل کا رقبہ 1960 کی دہائی میں تقریباً 68,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شاندار جھیل آج اپنی تباہی کی مثال بنی ہوئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے سوویت یونین کے آبپاشی منصوبے اس تباہی کا باعث بنے اور کیسے مقامی لوگوں کی زندگیوں پر اس کا اثر پڑا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارل سمندر کی بحالی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور مستقبل میں اس جھیل کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ دوستو، ارل سمندر جو تاریخ میں بحر ارل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، صدیوں تک وسطی ایشیا کے لیے ایک اہم پانی کا ذخیرہ رہا ہے۔ یہ جھیل دو بڑے دریاؤں دریائے آمو اور دریائے سیر کے ذریعے سیراب ہوتی تھی۔ ان دریاؤں کے پانی نے ارل سمندر کو بھرپور پانی کی فراہمی کی، جس سے یہ جھیل ایک وسیع اور خوشحال ماحولیاتی نظام کا گھر بنی۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین نے قازقستان اور ازبکستان میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر آبپاشی کے منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں کے تحت دریائے آمو اور دریائے سیر کا رخ موڑ دیا گیا تاکہ صحرائی علاقوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں ارل سمندر میں پانی کی فراہمی میں نمایاں کمی آئی۔ 1960 کی دہائی کے اواخر تک ارل سمندر کی سطح میں نمایاں کمی آنے لگی۔ جھیل کا رقبہ سکڑنا شروع ہوا اور پانی کی سطح کم ہوتی گئی۔ 1970 کی دہائی میں یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا جب جھیل کے شمالی اور جنوبی حصوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے جھیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ارل سمندر کے سکڑنے کا اثر مقامی ماحول پر شدید پڑا۔ جھیل کے خشک ہونے سے پیدا ہونے والے نمکین صحرا، جو کیڑے مار ادویات اور کیمیکل سے آلودہ ہے، علاقے کی آب و ہوا کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ یہ زہریلے مادے ہوا میں شامل ہو کر صحت کے مسائل پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ماہی گیری کی صنعت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ مقامی آبادی جو پہلے ماہی گیری اور زراعت پر انحصار کرتی تھی، اب بے روزگاری اور غربت کا شکار ہے۔ پانی کی کمی اور آلودگی نے پینے کے پانی کی قلت اور صحت کے مسائل کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں اور جو لوگ باقی ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ارل سمندر کو بچانے کی چند کوششیں کی گئیں، جن میں قازقستان کی جانب سے ایک ڈیم کی تعمیر بھی شامل ہے، جس نے کچھ حد تک شمالی ارل سمندر کو بحال کیا ہے۔ عالمی ادارے اور حکومتیں مل کر کوششیں کر رہی ہیں تاکہ جنوبی حصے کی بھی بحالی ممکن ہو سکے، لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے اور اس کے لیے مزید عالمی تعاون اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ 1990 کی دہائی میں عالمی بینک اور قازقستان کی حکومت نے مل کر ارل سمندر کی بحالی کے لیے منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں میں دریاؤں کے پانی کو جھیل تک پہنچانے کے لیے نہریں بنانے اور آبی ذخائر کی تعمیر شامل ہے۔ خاص طور پر شمالی ارل سمندر کے لیے بنائے گئے کوک ارل ڈیم نے کافی بہتری دکھائی ہے۔ ارل سمندر کی بحالی ایک مشکل اور طویل مدتی عمل ہے۔ اس کے لیے نہ صرف مالی وسائل کی ضرورت ہے بلکہ سیاسی ارادے اور عالمی تعاون بھی ضروری ہے۔ مختلف ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر مناسب اقدامات کیے جائیں تو ارل سمندر کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ دوستو، ارل سمندر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قدرتی وسائل کا غیر محتاط استعمال کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ ماحولیاتی تباہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کی نسلیں بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔